باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا للتمسک بالثقلین وجعل لنا القرآن قرۃ عین رب المشرقین والمغربین والصلاۃ والسلام علی مولانا و مولا الثقلین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المستحکم وقولہ الاحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن صلوات محمد آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومہ لخت زہرہ بنت عابد حسین صاحب کی روح کو سامعین محترم، پروردگار عالم اپنے رسول کو خطاب کر کے ہدایت کے اسلوب بیان کر رہا ہے۔ اس نے انبیاء کو بھیجا تو یوں ہی نہیں بھیج دیا، بلکہ ہدایت کا طریقہ بھی پروردگار عالم نے بتایا کہ ہدایت کس طریقے سے کرو۔ موسیٰ کو دربار فرعون میں بھیجا تو صرف یہ نہیں کہا کہ جاؤ اور جانے کے بعد پیغام پہنچا دو، بلکہ پیغام کو کیسے پہنچانا ہے یہ بھی بتایا۔ ارشاد ہو رہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، وزڈم کے ذریعے، عقلی دلیلوں کے ذریعے، لاجیکل ریزن کے ذریعے یہ دین کو پھیلاؤ۔ ظاہر سی بات ہے کہ عقل کی بات وہاں ہوگی، ریشنلٹی کی بات وہاں ہوگی کہ جب بنیاد عقل پہ رکھی جائے، اساس لاجک پہ رکھی جائے۔ اسلام کائنات کا وہ واحد مذہب ہے جس کی بنیادیں حکمت پر قائم ہیں۔ حالات کچھ ایسے ہیں کہ آج اسلام پر جتنے الزامات لگائے جا رہے ہیں، مسلمان چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے۔ وہ دین کہ جو اسے علم دینے آیا تھا، جو اسے حکمت دینے آیا تھا، جو اسے طاقت دینے آیا تھا، مسلمان نے اسلام کا دامن کچھ یوں چھوڑا کہ اپنے کردار کو اسلام کی صورت کے طور پر مسلمان نے پیش کرنا شروع کیا۔ حقیقت میں اسلام کچھ اور تھا، مسلمان کچھ اور ہے۔ اسلام عقل کا مذہب ہے۔ آج جتنے الزامات اسلام پر لگ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے، اگر ذرا سا آپ سخت لہجہ استعمال کرنے لگیے تو فوراً آپ کے اوپر الزام لگے گا کہ ایکسٹریمزم۔ اگر جہاد کی تفصیل بیان کرنے لگیے تو فوراً کہا جائے گا کہ صاحب ٹیررزم۔ اگر یہودیت کے خلاف بولنے کی بات کیجیے،
وہ یہودی جو دنیا میں مظالم پھیلا رہے ہیں، اگر ان کے خلاف بولنے کے لیے لب کشائی کیجیے تو فوراً کہا جائے گا اینٹی سیمیٹزم. ذرا سا سخت بول دیجیے فوراً کہا جائے گا ہیٹ اسپیچ. اپنے ظلم کے خلاف، اپنے اوپر ہو رہے مظالم کے خلاف بولیے، یا اپنے مذہب پہ لگے ہوئے الزام کی صفائی پیش کرنے کی کوشش کیجیے، کہا جائے گا صاحب انٹالرنس. کس طریقے سے مسلمانوں کو گھیر رکھا ہے. اگر مرد اور عورت کی تفریق کے بارے میں بات کیجیے تو کہا جائے گا جینڈر ڈسکریمنیشن. اور آپ جو بھی کہتے رہیں، دنیا کا میڈیا جو بھی اسلام کے خلاف بولتا رہے، وہ ساری چیزیں ہیں فریڈم آف ایکسپریشن. ہم جو کچھ کریں وہ غلط ہے، سارے الزامات. حالانکہ اسلام وہ مذہب ہے جس نے علم دیا ہے، جس نے حکمت کی باتیں کی ہیں. آج اسلام پر اینٹی فیمنزم کے الزام لگ رہے ہیں، اور حقیقت میں جب طالبان اور القاعدہ جیسے گروہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ الزام کچھ زیادہ گہرے ہو جاتے ہیں. حالانکہ اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے ایکوالٹی کی بات کی، برابری کی بات کی. میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ الرجال قوامون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد حاکم ہے. فزیکل حیثیت کی بات ہو رہی ہے. الرجال قوامون. اسلام وہ اکیلا مذہب ہے کہ جس نے ہمیں سمجھایا کہ اس سماج اور سوسائٹی میں مرد کا رول الگ ہے، عورت کا رول الگ ہے. مسلمان اگر اس کو سمجھ لے، کچھ فیچرز ایسے ہیں، کچھ کوالٹیز، کچھ کیریکٹرسٹک ایسی ہیں کہ جو عورتوں میں پائی جاتی ہیں وہ مردوں میں نہیں ہوتی، اور کچھ کیریکٹرسٹک، سرٹن فیچر کچھ ایسے ہیں جو مردوں میں پائے جاتے ہیں وہ عورتوں میں نہیں پائے جاتے. نہ مرد عورت جیسی ہو سکتی ہے، نہ عورت مرد جیسا ہو سکتا ہے. مقابلہ برابر کے لوگوں میں ہوتا ہے. کوالٹی جب الگ الگ ہو تو تقابل نہیں کیا جاتا کہ کون مضبوط ہے. اسلام نے یہی بنیاد رکھی. آپ یہ دیکھیں جناب مریم کی ماں حنا نے دعا کی تھی کہ پروردگار انی نظرت لک ما فی بطنی محررہ، پروردگار اگر جو کچھ میرے شکم میں ہے جب یہ پیدا ہوگا تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے دے دوں گی. بیت المقدس اس وقت خدا کا گھر تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس دور تک عورتوں کا بیت المقدس کے اندر جانا ممنوع تھا. بہت سے ایسے کام ہیں کہ جو بیت المقدس میں داخل ہو کے، اس زمانے کا رواج یہ تھا کہ لوگ اپنے بڑے بیٹے کو یا سب سے چھوٹے بیٹے کو آزاد کر دیا کرتے تھے راہ خدا میں کہ یہ جا کے بیت المقدس کی خدمت کرے گا، اس میں عبادتیں کرے گا. تو مریم کی ماں حنا نے کے ذہن میں بھی یہ تصور تھا کہ میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے دے دوں گی. اچھا، بیت المقدس کی خدمت کے لیے خود دے دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تصور جناب حنا کے دل میں یہ ہے کہ بیٹا ہوگا. بڑی توجہ کیجیے گا. جناب حنا خود اس بات کی پوری امید رکھتی ہیں کہ بیٹا ہوگا. روایتیں آگے بیان کرتی ہیں. اچھا، ضرورت بھی تھی بیٹے کی، اس لیے کہ جو نظر مانی تھی وہ یہ تھی کہ جا کے بیت المقدس کی خدمت. تو بیت المقدس میں اس وقت عورتیں جا نہیں سکتی تھی. پوری ایکسپیکٹیشن یہ تھی، پوری تمنا اور آرزو یہ تھی جناب حنا کی کہ بیٹا ہو، اور بیٹے کی ضرورت بھی تھی. بڑی توجہ کیجیے گا. آپ ادھر دیکھیے، رسول پر جب الزام لگا ابتر کا، ہوا کیا تھا؟ رسول کے جتنے بیٹے تھے وہ پروردگار نے اٹھا لیے. تو رسول پہ تانا دیا گیا کہ رسول ابتر ہیں، ان کی نسل ختم ہو گئی. آپ انصاف سے بتائیے کہ ضرورت کس کی تھی؟ بیٹوں کو اٹھا لیا. تو ہر آدمی اگر پروردگار عالم ابتر کے لیے کوئی تسلی دینا چاہ رہا تھا رسول کو، تو پھر ظاہر بیٹے کی ضرورت تھی. ادھر حنا کے ہاں جناب مریم پیدا ہوئی. اب جیسے ہی جناب مریم پیدا ہوئی تو حنا نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگار انی وضعتھا انثی، معبود میں نے بیٹی پیدا کی ہے.
لیکن قرآن کہہ رہا ہے واللہ عالم حیث ما وضعت، اللہ جانتا تھا کہ اس نے کیا پیدا کیا ہے. بڑی توجہ کیجیے. اور اس کے بعد جو جملہ ہے وہ غضب کا جملہ ہے، قرآن کا جملہ ہے. پروردگار نے کہا حنا تم نہیں جانتی، ہم جانتے ہیں. اور اس کے بعد جو جملہ کہا ہے لیس الذکر کالانثی، بیٹا بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا. بڑی توجہ کیجیے. بیٹا بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ فیچرز ایسے ہیں، کچھ کوالٹیز ایسی ہیں، کچھ صفات ایسی ہیں کہ جنہیں بیٹیاں پورا کر سکتی ہیں، بیٹے پورا نہیں کر سکتے. اور کچھ صفتیں ایسی ہیں جو بیٹے پوری کر سکتے ہیں. تو تقابل کی کوئی بات نہیں. وہاں جناب مریم، اور کیسی بیٹی عطا کی پروردگار عالم نے. جناب مریم وہ بیٹی ہیں کہ جن کا کفو نہ ہونے کی وجہ سے جب جناب مریم پیدا ہوئی ہیں اور لے کے چلے ہیں جناب مریم کو بیت المقدس کے پاس، تو اب ابھی تک کے اصول کے مطابق، لیکن چونکہ خانوادہ نبوت سے تعلق رکھتی تھی، وہاں کے عابدوں میں بحث ہونے لگی، وہاں کے زاہدوں میں بحث ہونے لگی. کسی نے کہا مریم کی کفالت ہم کریں گے، کسی نے کہا مریم کی کفالت ہم کریں گے. آواز قدرت آئی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. زکریا پہ وحی آئی کہ تم اپنا توریت لکھنے والا قلم پانی پہ ڈالو. جس کا قلم ڈوبے گا وہ زکریا، وہ کفالت مریم کی نہیں کر سکتا. جس کا قلم پانی پہ تیرے گا وہ مریم کی کفالت کرے گا. تاریخ لکھتی ہے اب ہوا کیا، بحث ختم ہوئی. جتنے عابد تھے بیت المقدس کے انہوں نے اپنا توریت لکھنے والا قلم پانی پہ ڈالا. سب کا قلم ڈوب گیا، زکریا کا قلم پانی پہ تیرتا رہا. قرآن نے کہا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، ہم نے مریم کی بہترین کفالت کی، انہیں زکریا کے حوالے کر دیا. جب سب کا قلم ڈوب گیا، زکریا کا قلم پانی پہ تیرتا رہا، تو مریم کی کفالت زکریا کے حوالے ہوئی. بڑی توجہ. لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، ہم نے مریم کی بہترین نشو نما کی اور انہیں زکریا کے حوالے کر دیا. تو مریم کے لیے قلم پانی پہ تیرا. بڑی توجہ کیجیے گا. مریم کے لیے قلم معجزہ اس زمانے کا کیا تھا؟ آواز قدرت آئی کہ اپنا توریت لکھنے والا قلم ڈالو پانی پر، جس کا قلم ڈوب جائے گا وہ مریم کی کفالت نہیں کر سکتا. سب کا قلم ڈوب گیا، تمام عابدوں کا. زکریا کا قلم پانی پہ تیرتا رہا. تو اس زمانے کا معجزہ کہ زکریا کا قلم پانی پہ تیرا مریم کے لیے. بڑی توجہ کیجیے گا. اب جناب موسیٰ کی ولادت کی طرف آئیے. فرعون نے نجومیوں کے کہنے پر 70,000 بچوں کو قتل کرا دیا کہ موسیٰ پیدا نہ ہو سکیں. مگر حجت خدا کس انداز سے پیدا ہوتی ہے. جناب موسیٰ پیدا بھی ہوئے، فرعون کو پتہ بھی نہیں چلا. لشکر گھوم رہا ہے. ایک مرتبہ موسیٰ کی ماں گھبرا رہی کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ رو دے. بڑی توجہ، تاریخ کے عجیب جملے. ایک مرتبہ لشکر کے آنے کی آواز سنائی دی. جناب موسیٰ کی ماں نے جناب موسیٰ کو تندور میں ڈال دیا. فوجی اندر آ گئے. جیسے ہی فوجی اندر آئے، موسیٰ کی ماں گھبرا رہی ہیں، پریشان ہیں کہ کیا کریں. اچانک سے انہوں نے کیا دیکھا کہ کنیز لکڑیاں لے کے گئی اور تندور میں جا کے آگ روشن کرنے والی تھی. اب موسیٰ کی ماں کریں تو کیا کریں؟ اگر بچے کو بچاتی ہیں تب بھی مارا جاتا ہے، اگر آگ جلنے سے روکتی ہیں تب بھی آگ اگر جل جاتی ہے تب بھی بچہ مرے گا. مری موسیٰ کی ماں پریشان ہے. آخر میں جیسے ہی وہ فوجی گئے دوڑی ہوئی آئی، کیا دیکھا کہ موسیٰ آگ سے کھیل رہے ہیں. بڑی توجہ. آواز قدرت آئی، موسیٰ کی ماں گھبراؤ نہیں، تم پیدا کرنے والی ہو، ہم نبی بنانے والے ہیں. موسیٰ کی ماں صندوق بناؤ، صندوق میں موسیٰ کو رکھو اور دریائے نیل کی لہروں پہ ڈالو. روایتیں بیان کرتی ہیں کہ جناب موسیٰ کی ماں نے صندوق میں رکھا. آسان نہیں تھا موسیٰ کی ماں کے لیے صندوق میں موسیٰ کو رکھنا، اور دریا میں جیسے ہی دریائے نیل میں ڈالا ہے، روایتیں بیان کرتی ہیں کہ صندوق موسیٰ لہروں کے مخالف چلا. میں فضائل صندوق موسیٰ بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ اگر موسیٰ کا صندوق سمجھ میں آ گیا تو تابوت حسین خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. موسیٰ کا صندوق مخالف لہروں پہ چلا، ڈوبا نہیں. یعنی موسیٰ کے لیے صندوق پانی پہ تیرا. بڑی توجہ کیجیے گا. مریم کا قلم پانی پہ تیرا، موسیٰ کے لیے صندوق پانی پہ تیرا. اب اگر آج یہودی آ جائے اور آ کے کہے کہ مسلمانوں ہماری حقانیت کی دلیل یہ ہے، ہمارے نبی کا تابوت
ہمارے نبی کا صندوق پانی پہ تیرا۔ عیسائی آ کے کہتے ہیں مسلمانوں تمہارے پاس کیا ہے؟ ہمارے نبی کی ماں کا قلم پانی پہ تیرا۔ مسلمان تیرے پاس کیا ہے جو پانی پہ تیرے؟ تو اگر 72 فرقے میں نہ ملے تو ہمارے پاس آنا، ہم بتائیں گے۔ جب ہمارا 12واں آئے گا مسلح پانی پہ تیرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو کتنی عظیم بیٹی عطا کی مریم۔ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ مریم تم طاہرہ ہو، مریم تم بتول ہو، اتنی عظیم مریم۔ روایتیں بیان کرتی ہیں جناب زکریا نے کھجرہ بنایا بیت المقدس میں اور وہیں پر مریم کو رکھا۔ اب جناب مریم عبادتیں بیت المقدس میں، ریاضتیں بیت المقدس میں، گفتگو بیت المقدس میں، قیام بیت المقدس میں، سجود بیت المقدس میں، زندگی کا ہر لمحہ بیت المقدس میں گزر رہا ہے جناب مریم کا۔ یہ ہے مریم کا کمال، بڑی توجہ کیجیے گا۔ لیس الذکر کالانثی، بیٹی بیٹے جیسی نہیں ہو سکتی۔ اور ادھر پروردگار عالم نے بیٹوں کو لے لیا، اور ایکسپیکٹیشن کیا تھی، امید کیا تھی رسول کی؟ بھئی وہ ابتر کہہ رہے تھے نا کہ نسل نہیں چل سکتی، اللہ کے رسول کی نسل نہیں چلے گی، اس لیے کہ بیٹے ختم ہو گئے۔ قدرت نے کہا انا آتیناک الکوثر، حبیب گھبرانا نہیں، ہم تمہیں کوثر عطا کریں گے۔ آج مفسرین کوثر کی تفسیر میں پریشان ہیں کہ صاحب کوثر کیا ہے؟ کسی نے کہا کوثر جنت میں نہر کا نام ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد امت ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد قرآن ہے۔ لیکن رسول کو پروردگار کیا ارشاد فرمایا، انا آتیناک الکوثر، حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ کتنی بڑی شے عطا کی ہے، کیا شان کبریائی سے پروردگار کہہ رہا انا آتینا۔ اچھا کبھی تصور کیجئے یہ ساری کائنات جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے نا، اور جو نہیں دکھائی دے رہی ہے، وہ بھی رسول کے قدموں کا صدقہ ہے، وہ رسول کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے رسول اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ پیدا کرتا، یہ شمس و قمر کی قندیلیں نہ پیدا ہوتی، یہ فلک بوس پہاڑ نہ پیدا ہوتے، یہ کلکلاتے ہوئے چشمے نہ پیدا ہوتے، یہ سبززار نہ پیدا ہوتے، یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نہ پیدا ہوتا، یہ سیارے نہ پیدا ہوتے، یہ ستارے نہ پیدا ہوتے۔ اے میرے رسول اگر آپ کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو اب یہ بتائیے کہ یہ ساری کائنات جو آپ کو نظر آتی ہے، اور وہ بہت سی کائنات جو نظر نہیں آتی، وہ بہت سی نعمتیں جو آپ کو نظر آتی ہیں، اور وہ بہت سی نعمتیں جو آپ کو نظر نہیں آتی، میرے رسول کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ اب اگر پروردگار کہہ رہا ہے انا آتینا، اے میرے رسول ہم آپ کو عطا کرنے والے ہیں، تو وہ کون سی چیز ہوگی جو پروردگار عطا کر رہا ہے؟ جتنے کمالات تھے، جتنی فضیلتیں تھیں، جتنے فضائل تھے، وہ سب رسول کو عطا ہو چکے۔ جتنی بزرگیاں تھیں وہ سب پروردگار رسول کو دے چکا۔ تو اب کون سی شے ہے جس کے لیے شان کبریائی سے کہہ رہا ہے انا؟ اچھا پورا قرآن اٹھا کے دیکھیے، 4 سورے ہیں جن کی ابتدا حرف انا سے ہوتی ہے، جہاں پروردگار شان کبریائی دکھا رہا ہے۔ پہلی آیت انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ ایک کمال کی بات ہے، پروردگار سارے نبیوں کو تو نہیں بھیجا، تو یہ شان کبریائی دکھانے کی کیا ضرورت ہے کہ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ تو مفسرین نے لکھا کہ بات دراصل یہ ہے کہ نوح کی شریعت پہلی شریعت تھی، لہٰذا پروردگار نے شان کبریائی سے کہا انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ اب دوسرا سورہ سورہ فتح، ارشاد ہوا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی۔ تیسرا سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو سورہ شب قدر میں نازل کیا۔ بڑی توجہ، انا آتیناک الکوثر۔ چوتھا انا آتیناک الکوثر، سورہ کوثر میں پروردگار ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ تو پہلی شان کبریائی پروردگار نے اس وقت دکھائی جب نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا آتیناک الکوثر۔ میں کہوں گا پروردگار مفسرین نے لکھا کہ وہ پہلی شریعت تھی، لہٰذا قدرت نے شان کبریائی دکھائی۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ پھر یہ انا فتحنا لک فتحا مبینا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ شریعت نوح سے چلی تھی، آ کے محمد پہ ختم ہوئی،
لہٰذا پروردگار نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، شان کبریائی سے کہا، پروردگار نے کہا کہ اے محمد ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا چونکہ قرآن نازل ہو رہا تھا، لہٰذا پروردگار عالم نے یہ جو شریعت آئی تھی اس کا کچھ کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے تھا، کچھ دستور العمل ہونا چاہیے تھا، کچھ قوانین ہونے چاہیے تھے، لہٰذا پروردگار نے پھر شان کبریائی دکھائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہم نے کہا یہ چوتھا انا، پھر یہ شان کبریائی دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ مفسرین نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ جو شریعت نوح سے چلی تھی محمد پہ آ کے ختم ہوئی، کانسٹیٹیوشن بھی آ گیا، دنیا یہ کہتی محمد کے بعد چلے گی کیسے؟ لہٰذا قدرت نے کہا انا اعطیناک الکوثر، حبیب پریشان نہ ہونا، ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اچھا کمال کی لفظیں ہیں، آپ یہ دیکھیں کیا عطا ہو رہا ہے کہ جس پہ احسان پروردگار جتا رہا ہے۔ عطا اور جزا یہ دو لفظ ہیں عربی میں، عطا کا بھی معنی دینا ہے اور جزا کے معنی بھی دینا ہے، مگر دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جزا جب دی جاتی ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کسے دیا جا رہا ہے، کس کو دیا جا رہا ہے، دینے والا کون ہے، لینے والا کون ہے، کیا چیز دی جا رہی ہے، اس کے بارے میں خیال نہیں کیا جاتا، مگر عطا وہ شے ہے کہ دیکھا جائے گا کہ کون دے رہا ہے، کس کو دے رہا ہے اور کیا دے رہا ہے۔ ایک مثال دوں آپ کو، مثال کے طور پر آج ماشاءاللہ سے ہندوستان میں روزگار اتنا بڑھ گیا ہے کہ اگر تھوڑی سی ویکنسی نکلتی ہے تو آپ دیکھیے پوری قطاریں لگ جاتی ہیں، کوالیفیکیشن چاہیے انٹر تک، مگر صاحب گریجویٹ بھی پہنچ رہے ہیں، پوسٹ گریجویٹ بھی پہنچ رہے ہیں، انجینئر بھی پہنچ رہے ہیں، ڈاکٹر بھی پہنچ رہے ہیں، سب پہنچ جاتے ہیں۔ ایک معمولی سی پیون کی ویکنسی، ہم نے دیکھا بی ٹیک والے بھی پہنچ گئے، ایم ٹیک والے بھی پہنچ گئے، ماسٹر ڈگری والے بھی پہنچ گئے، سب پہنچ گئے۔ اچھا اگر تصور کیجئے کہ کسی کو وہ جاب مل جائے اور وہ بی ٹیک یا ایم ٹیک ہو، جاب مل گئی اور اس کے بعد جب اس کو سیلری کا وقت آیا اور 1 مہینے کے بعد اس کو سیلری دی گئی تو وہ بھڑک جائے کہ صاحب آپ کے پاس کیا کمی ہے، گورنمنٹ کے پاس اتنا خزانہ ہے، میں تو ایم ٹیک ہوں، یہ آپ مجھے کیا دے رہے ہیں؟ تو کہا جائے گا کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کی جزا یہی ہے۔ بڑی توجہ کیجیے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہمارے پاس کتنا خزانہ ہے یا آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ نے جو کام کیا ہے، جس پوسٹ پر آپ کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، اس کی جزا یہی ہے۔ تو جزا میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون دے رہا ہے، کس کو دے رہا ہے اور کیا دے رہا ہے، لیکن جب عطا ہوتی ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ دینے والا کون ہے، لینے والا کون ہے، کیا عطا کر رہا ہے۔ بڑی توجہ کیجیے گا، پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ میں جزا دے رہا ہوں، کہا ہے میرے حبیب میں عطا کر رہا ہوں۔ اب دیکھا جائے گا عطا کرنے والا کون، عطا کرنے والا رب العالمین، لینے والا کون، رحمت للعالمین۔ تو اب جو شے دی جا رہی ہے وہ بھی کوئی چھوٹی نہیں ہوگی، وہ ہوگی سیدہ نساء العالمین۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ انا اعطیناک الکوثر۔ آج بھی اختلاف ہے کہ صاحب یہ کوثر کیا ہے، کوثر کیا ہے؟ اگر آپ کو دیکھنا ہے کوثر کیا ہے تو سمجھیے یہاں سے کوثر کیا ہے۔ وہ پروردگار جو اپنے رسول کو عبادتوں سے روک رہا ہے، وہ ہم ہیں جو 5 وقتہ نمازوں میں تھک جاتے ہیں، وہ رسول تھے جن کی پوری رات عبادتوں میں گزرتی تھی، جس کی زندگی کا ایک لمحہ عبادت میں تھا، گزر ہوتا تھا، اور پروردگار کو کہنا پڑتا تھا یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، یہ راتوں کو زیادہ عبادتیں نہ کیا کیجیے، رات بھر کھڑے نہ رہا کیجیے، آپ کی تھکان ہمیں نہیں دیکھی جاتی، آپ کے پاؤں کا ورم ہم سے نہیں دیکھا جاتا، آپ کی تکلیف ہم سے نہیں دیکھی جاتی۔ وہ رسول ہے جہاں پروردگار عبادتوں سے روک رہا ہے،
عبادتوں پہ بندش لگا رہا ہے۔ میرے رسول عبادتیں زیادہ نہ کیا کرو، عبادتیں کم کیا کرو، تمہارے پاؤں کا ورم ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے، تمہاری تکلیفیں ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اس لیے کہ دوست ہے نا، حبیب خدا ہیں، لہٰذا قدرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اتنی عبادتیں رسول کریں کہ رسول تھک جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ رسول کہ جسے عبادتوں سے روکا جا رہا ہے، یہ عطا کچھ ایسی ہے جسے دینے کے بعد پروردگار کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے، فصلی لربک وانحر، ذرا عبادتیں کیجئے، بڑی توجہ کیجئے گا، فصلی، نمازیں پڑھیے، قربانیاں دیجئے۔ یہ کتنی بڑی عبادت ہے جہاں پروردگار روک رہا ہے، یہاں پر حکم دے رہا ہے کہ اور عبادتیں کیجئے۔ اب سمجھ میں آیا کہ کوثر وہاں ہوگی جہاں عبادتیں بڑھیں، جہاں عبادتیں بڑھتے ہوئے دکھائی دیں وہاں کوثر ہوگا۔ اب ہمیں تاریخ میں واقعہ نظر آیا، رسول کا سر سجدے میں ہے، پشت پہ آ کے حسین بیٹھ گئے۔ قدرت یہ نہیں کہتی حسین کو ہٹائیے، بلکہ جبرائیل نے آ کے کان میں کہا، اللہ کے رسول کہتے رہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سمجھ میں آیا جہاں عبادتیں بڑھتی ہیں وہیں کوثر ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ انا اعطیناک الکوثر، تو کتنی عظیم ذات دی ہے، بیٹا نہیں دیا، ایسی بیٹی دی ہے کہ جس کا جواب رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ آپ تصور کیجئے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ، آدم جیسا نبی، نوح جیسا نبی، ابراہیم جیسا نبی، موسیٰ جیسا نبی، اتنے عظیم عظیم پیغمبر گزر گئے، کیا فاطمہ کا کفو نہیں ہو سکتے؟ اچھا یہ کمال کی حد ہے جو رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھیے آپ، صرف ایک جگہ لفظ کفو آیا ہے۔ اگر کفو کو سمجھنا ہے، سمندر کو کوزے میں سمیٹا ہے رسول نے یہ جملہ کہہ کے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ کہاں پر کفو آیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب مشرکین مکہ، یہودی اور نصارہ بار بار آ کے رسول سے پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول، اے محمد اپنے خدا کو پہچنوائیے، آپ کا خدا ہے کیسا؟ بڑی توجہ کیجیے گا۔ تو اب الگ الگ فرقے کے لوگ ہیں، الگ الگ مذہب کے لوگ ہیں، الگ الگ مکتب فکر کے لوگ ہیں۔ یہودی آ کے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ اپنے خدا کو پہچنوائیے، عیسائی آ کے کہہ رہے ہیں اپنے خدا کو پہچنوائیے، مشرکین مکہ آ کے کہہ رہے ہیں خدا کو پہچنوائیے۔ رسول نے اس چھوٹے سے سورے میں پروردگار عالم نے جو رسول پہ نازل کیا وہ سب کا جواب دے دیا۔ قل هو اللہ احد، مشرکین کا جواب ہے جو یہ کہتے تھے کہ اللہ ایک نہیں ہے، شرک قرار دیتے تھے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ وہ لوگ کہ جو اللہ کی نصارہ کا انکار ہے، جس میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ صاحب اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ کسی کا باپ ہے، لہذا کہا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے۔ تو جب توحید کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ توحید کتنی بیان کی جائے، سب کا جواب ہو گیا۔ لہذا پروردگار عالم نے ایک لفظ رکھا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ بڑی توجہ، اگر توحید کی تفصیلات بیان کرنا شروع کی جائیں تو ہزاروں کروڑوں سال لگ جائیں، توحید کے چرچے ختم نہیں ہوں گے، توحید کے فضائل ختم نہیں ہوں گے، توحید کے بیانات ختم نہیں ہوں گے۔ لہذا پروردگار نے ایک ایسا لفظ رکھا کفواً احد ولم یکن لہ کفواً احد، بس ایسا سمجھ لو کہ کائنات میں کوئی اس کے جیسا نہیں ہے۔ اب سمجھیے گا، جہاں فضائل و کمالات بہت ہوں اور انہیں سمیٹنا ہو تو کفو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب رسول نے فاطمہ کے فضائل بیان کرنا شروع کیے، فاطمہ سیدۃ نساء العالمین ہیں، فاطمہ یہ ہیں، فاطمہ وہ ہیں، لیکن فضائل کو سمیٹنے کے لیے کہا کتنے فضائل بیان کروں، بس اتنا سمجھ لو اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو جو رسول کو بیٹی عطا کی ہے، ان تمام افکار کو توڑا ہے پروردگار عالم نے۔
وہاں پر حنا کو بیت المقدس کے لیے بیٹی عطا کی، یہاں پر رسول کو بیٹی عطا کی۔ کامل الرجال کثیرن، رسول نے ارشاد فرمایا کہ مرد بہت سے کامل ہوئے ہیں مگر عورتیں صرف اور صرف 4 کامل ہوئی ہیں۔ 4 عورتیں ہیں جو منزل کمال پہ پہنچی ہیں، اور وہ عورتیں کون کون سی ہیں؟ جناب مریم، آسیہ بنت مزاحم، کچھ روایتوں میں کچھ الگ الگ نام ہے، کہیں سارہ کا نام ہے، کہیں ہاجرہ کا نام ہے، اور جناب خدیجہ بنت خویلد اور شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ ان سب سے افضل محمد کی بیٹی، ان سب سے افضل محمد کی بیٹی مریم با کمال ہیں۔ مریم کو پروردگار عالم نے کمال عطا کیا ہے۔ قرآن اٹھا کے دیکھیے کیا قصیدے قرآن پڑھ رہا ہے مریم کی شان میں، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ مریم کا کمال کیا ہے؟ لیکن مریم مریم ہے، فاطمہ فاطمہ ہے۔ مریم ایک معصوم کی ماں، فاطمہ 11 معصوموں کی ماں۔ مریم زکریا کی آغوش میں پلی، فاطمہ ختمی مرتبت کی آغوش میں پلی۔ مریم وہ ہیں کہ جن کے نام کا قرآن میں 1 سورہ، فاطمہ وہ ہیں کہ جن پر قرآن کے 2 سورے نچھاور ہو رہے ہیں، سورہ کوثر بھی، سورہ دہر بھی۔ وہ مریم ہیں جن کی طہارت کا 1 مرتبہ قرآن نے تذکرہ کیا، ان اللہ اصطفاک وطہرک۔ اے مریم ہم نے تمہیں مصطفیٰ کیا اور تمہیں پاک کر دیا۔ لیکن وہ فاطمہ ہیں کہ جن کی طہارت کا 2 مرتبہ تذکرہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، 2 مرتبہ تذکرہ ہے۔ مریم بڑی باکمال ہے، بڑی باکمال ہے مریم۔ اب جب حجرے میں اپنے مریم رہ رہی ہیں، زکریا قفل لگا کے چلے جاتے ہیں، مریم کی عبادتیں بیت المقدس میں، ریاضتیں بیت المقدس میں، سونا بیت المقدس میں، جاگنا بیت المقدس میں، دن بھر مریم کا حجرہ بند رہتا ہے۔ اور تاریخ لکھ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی زکریا حجرہ خاص مریم میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے انواع اقسام کی غذائیں رکھی ہوئی ہیں، طرح طرح کے فروٹس رکھے ہوئے ہیں، پھل رکھے ہوئے ہیں۔ تو زکریا کے ذہن میں تجسس ہوتا تھا کہ بھئی حجرہ تو بند رہتا ہے، یہ رزق کہاں سے آتا ہے؟ تو پوچھتے تھے یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو مریم کہتی تھی ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو مریم کا کمال یہ ہے، بڑی توجہ کیجیے گا، مریم مریم ہے، فاطمہ فاطمہ ہے، مگر مریم کا کمال یہ ہے کہ مریم زمین پہ بیٹھ کے آسمان سے رزق اتار لیتی تھی۔ مریم کا کمال یہ ہے کہ مریم زمین پہ بیٹھ کے آسمان سے رزق اتار لیا کرتی تھی، یہ ہے مریم کا کمال۔ لیکن یہ فاطمہ کا نہیں، فاطمہ کی کنیز کا کمال ہے۔ فاطمہ نے اپنی کنیز کو وہ شرف عطا کیا جس کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیاں عرش پر پہنچی۔ بھئی وہاں سے کھانا منگانا اور ہے، یہاں سے کھانا بھیجنا اور ہے۔ اپنی کنیز کو وہ کمال عطا کیا۔ جناب مریم آسمان پہ، آسمان سے رزق اتار لیا کرتی تھی، یہ ہے جناب مریم کا کمال۔ وجد عندہا رزقا، جناب مریم قرآن کہہ رہا ہے کہ حجرے میں بیٹھی ہوئی ہیں، سورہ مریم میں ولادت جناب عیسیٰ کا مرحلہ آ گیا، پروردگار عالم نے جبرائیل کو بھیجا۔ مریم بڑی باکمال خاتون ہے۔ شہزادی فاطمہ کے بعد اگر کوئی شخصیت ہے تو جناب مریم کا تذکرہ نص ہے، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، بڑی عظیم شخصیت ہے جناب مریم۔ کچھ عورتوں کو وہ معراج عطا کی ہے پروردگار عالم نے۔ خدیجہ باکمال خاتون، ایک بہترین رول ماڈل، اور یہی وجہ تھی کہ خدیجہ جو رشتے ٹھکرایا کرتی تھی کیونکہ کوئی کفو نہیں تھا، مریم کی شادی نہ ہو سکی اس لیے کوئی کفو نہ تھا۔ اتنی باکمال خواتین، اور میں نے کہا تھا کہ مریم کو یہ مقام اسلام نے عطا کیا ہے، عیسائیت نے نہیں عطا کیا۔ مریم کو یہ مقام قرآن نے عطا کیا ہے، یہ ہے عورت کا مرتبہ اور مقام اسلام میں۔ تو جناب مریم ایک حجرے کے کنارے بیٹھی ہوئی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ فتمثل لہا بشرا سویا،
جبرائیل صورت انسانی میں آ گئے. اب جیسے ہی جناب مریم نے جناب جبرائیل کو دیکھا، پہچانتی نہیں تھی جناب مریم، گھبرا گئیں. بڑی توجہ کیجیے گا، گھبرا گئیں اور ایک مرتبہ کہنے لگیں انی اعوذ بک من الرحمن ان کنت تقیا، اے آنے والے اگر تو متقی ہے تو میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں اللہ کی. بڑی توجہ کیجیے گا. جناب جبرائیل صورت بشر میں آئے تھے. مریم گھبرا گئیں. انی اعوذ بک من الرحمن ان کنت تقیا، اے آنے والے اگر تو متقی ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. اب جناب ابراہیم مریم کے مرتبے سے واقف، جناب جبرائیل مریم کے مرتبے سے واقف تھے. ایک مرتبہ گھبرا گئے اور کہنے لگے بی بی ڈریے نہیں، گھبرائیے نہیں. انی انا رسول رب کے، میں آپ کے رب کا فرستادہ ہوں. انی انا رسول رب کے لأہب لک غلاما زکیہ، میں اس لیے آیا ہوں میں تاکہ آپ کو ایک بیٹا عطا کروں. یہ قرآن ہے، روایتیں نہیں ہیں، حدیث نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے. جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں؟ بی بی گھبرائیے نہیں، میں آپ کے رسول کا، آپ کے اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، آپ کے اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. میں آپ کے پاس آیا ہوں لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں آپ کو ایک بیٹا عطا کروں. یہ آج بھی قرآن میں موجود ہے. یہ جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹا عطا کروں. بڑی توجہ کیجیے گا، میں بیٹا عطا کروں. اچھا مریم کو بگڑ جانا چاہیے تھا کہ جبرائیل تم کہاں سے عطا کرو گے، تو اللہ عطا کرتا ہے. جبرائیل کہہ رہے ہیں لأہب لک غلاما زکیہ، میں بیٹا عطا کروں گا. مریم بگڑتی نہیں ہے. مریم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جبرائیل ہیں، یہ نہیں دے سکتے. جبرائیل ہیں کون؟ اہل بیت کے در کے غلام ہیں. کبھی جھولا جھلانے آتے ہیں، کبھی چکی چلانے آتے ہیں. مسلمان آج بھی یہ آیت موجود ہے اور مسلمان ہضم کر رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. جبرائیل جیسا مریم جیسی کو بیٹا عطا کر دے، مسلمان کو اعتراض نہیں ہے. اور حسین اگر راہب کو بیٹے عطا کر دے، صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. تو مریم پہچان نہیں سکیں جناب جبرائیل کو. دوسرا موقع آئیے دیکھیے، جناب ابراہیم بڑے مہمان نواز پیغمبر ہیں، بہت مہمان نواز. اگر کوئی مہمان نہیں آتا ہے تو جناب ابراہیم کھانا نہیں کھاتے. 2-3 دن گزر گئے، جناب ابراہیم نے کھانا نہیں کھایا، کوئی مہمان موجود نہیں تھا. مصلی بچھایا، ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگار 3 دنوں سے تیرا خلیل بھوکا ہے، بھیج کسی ایسے کو جس کے ساتھ تیرا خلیل بیٹھ کے کھانا کھائے. روایتیں بیان کرتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد دق الباب ہوا، دروازہ کھلا. کیا دیکھا؟ کچھ لوگ آئے ہیں. کئی دن کے بھوکے جناب ابراہیم دوڑے ہوئے آئے، سارا سے کہا جلدی جلدی کھانا بناؤ، مہمان آ گئے ہیں. اب جب دسترخوان سجا ہے، جب دسترخوان سجا تو وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ، یہ ان سے کہہ رہے ہیں بسم اللہ. جناب ابراہیم نے کہا بسم اللہ، کھانا شروع کیجئے. وہ کہنے لگے کہ نہیں آپ شروع کیجئے. جب اصرار زیادہ بڑھا تو آنے والوں نے کہا کہ ابراہیم آپ نے ہمیں پہچانا نہیں، ابراہیم آپ نے ہمیں پہچانا نہیں. آپ نے دعا کیا کی تھی کہ پروردگار بھیج کسی ایسے کو جس کے ساتھ تیرا خلیل بیٹھ کے کھانا کھائے. یہ نہیں کہا تھا کہ وہ بھی تیرے خلیل کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں. ابراہیم ہم فرشتے ہیں، فرشتے، ہمیں روٹیوں کی احتیاج نہیں ہوتی. ابراہیم ہم فرشتے ہیں، فرشتے. بھئی سرے دسترخوان کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم ہم فرشتے ہیں، ہمیں روٹیوں کی احتیاج نہیں ہوتی. کچھ تو صبح کی محسوس ہوئی ہوگی جناب ابراہیم کو، آواز قدرت آئی ہوگی، اچھا فرشتوں اتنا غرور، فرشتے ہیں، فرشتے، روٹیوں کی احتیاج نہیں ہوتی. جب صحیح، جب کبھی یتیم بن کے، کبھی مسکین بن کے، کبھی اسیر بن کے. تو جناب ابراہیم پہچان نہیں سکے. انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں، آپ نے کہا تھا کہ پروردگار بھیج کسی ایسے کو جس کے ساتھ تیرا خلیل بیٹھ کے کھانا کھائیں، لہٰذا قدرت نے ہمیں بھیجا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، آپ کھانا کھائیں، ہم روٹیاں نہیں کھاتے. جناب ابراہیم پہچان نہیں سکے. آئیے دوسری طرف پھر جناب لوط کا تذکرہ ہے جہاں قرآن میں جب فرشتے عذاب دینے کے لیے، قوم کو عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے لوط کے پاس آئے ہیں، تو لوط، قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ لوط کی بحث چل رہی تھی، قوم سے جھگڑا چل رہا تھا. اور جیسے ہی یہ مہمان پہنچے ہیں، ایک مرتبہ قوم یہ کہنے لگی لوط ہم تم سے نہ کہتے تھے کہ ہاں مہمان مت بلایا کرو ورنہ ہم ان کی بے عزتی کریں گے. لوط کہنے لگے مہمان آ چکے ہیں، اب ان کے سامنے میری بے عزتی نہ کرو.
بڑی توجہ، بحث زیادہ بڑھی تو ایک مرتبہ جناب لوط کہہ رہے ہیں، قرآن جناب لوط کہہ رہے ہیں کاش میرے پاس کوئی مضبوط قلعہ ہوتا. بڑی توجہ کیجئے گا، کاش میرے پاس کوئی مضبوط قلعہ ہوتا. اس آیت کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کاش میرے بھائی لوط کو پتا ہوتا کہ مضبوط قلعہ تو ان کے پاس موجود تھا. وہ جبرائیل، وہ فرشتے ان کے سامنے موجود تھے، لیکن لوط پہچان نہیں پائے. اور لوط کیا کہہ رہے تھے کہ کاش سآوی الی رکن شدید، کاش میرے پاس مضبوط قلعہ ہوتا کہ میں جس میں پناہ لے لیتا. تو مریم جبرائیل کو نہ پہچان پائیں. بڑی توجہ کیجئے گا، ابراہیم فرشتوں کو نہ پہچان پائے، لوط فرشتوں کو نہ پہچان پائے. یہ عظیم پیغمبر ہیں، چاہے ابراہیم ہو چاہے لوط ہو، مریم بڑی باوقار خاتون، مگر فرشتے کو پہچان نہیں پائیں. فرشتے کو پہچان نہیں پائے ابراہیم، فرشتے کو پہچان نہیں پائے جناب لوط، فرشتے کو نہیں پہچان پائیں جناب مریم. لیکن ہم نے دیکھا آدم سے لے کے خاتم تک وحی کا پیغام لانے والا جب چادر کسا کے پاس آیا ہے، چادر تطہیر کے پاس آیا ہے، تو ایک مرتبہ کہتا ہے یا رب ومن تحت الکسا. یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہیں جبرائیل نہ پہچان سکے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. تو مریم بڑی باکمال خاتون، ایسی بیٹی عطا کی. 4 عورتیں مکمل ہوئی ہیں. آسیہ بنت مزاحم، آپ ان کا تقابل کر کے دیکھ لیا. آسیہ بنت مزاحم کون ہے؟ فرعون کی زوجہ، فرعون کی زوجہ ہیں آسیہ بنت مزاحم. اب آپ ماحول تصور کیجئے کہ کتنا بدترین ماحول رہا ہوگا. وہ فرعون کے جو ہر طرف اعلان کر رہا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں. پوری دنیا میں یہ اعلان کر رہا ہے، اپنی جو اس کی دنیا تھی اس میں وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں. ہر سے کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، مجھے سجدہ کرو. لیکن اس کا سارا غرور آ کے گھر میں ٹوٹ جاتا ہے. جہاں آسیہ بنت مزاحم توحید کا پرچم بلند کر رہی ہیں، لا الہ الا اللہ. اب کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب ماحول خراب ہوتا ہے لہذا لوگ خراب ہو جاتے ہیں. اگر شخصیت آسیہ جیسی ہو تو اتنے بدترین ماحول میں بھی اپنے کردار کو پاک و پاکیزہ رکھتی ہے. اگر آسیہ سمجھ میں آ گئی تو خدیجہ خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی. آسیہ توحید کا پرچم بلند کرتی ہے، لا الہ الا اللہ کا پیغام دیتی. فرعون پریشان ہے، پوری دنیا کو تو جھکا چکا ہے مگر اپنے گھر میں آ کے ہار جاتا ہے، ظلم کرتا ہے. ظالم کا سب سے بڑا ہتھیار ظلم ہوتا ہے کہ ظلم کرو. اور روایتیں بیان کرتی ہیں کہ جیسے جیسے ظلم کرتا ہے، فرعون کا ظلم جیسے جیسے بڑھتا ہے، آسیہ کے لبوں کا تبسم اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتی بات. فرعون یہ سوچ سوچ کے تھک جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ میں تو ظلم کر رہا ہوں اور یہ مسکرا کیوں رہی ہے. بڑی توجہ کیجئے گا، میں ظلم کر رہا ہوں، یہ مسکرا کیوں رہی ہے. لیکن آپ یہ سمجھیے گا جب معرفت کمال پہ پہنچتی ہے تو ظلم کے بعد تبسم ہوتا ہے، ظلم کے بعد تبسم ہوتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ آسیہ معرفت کی کس منزل پر تھی، لیکن مجھے حسین کے ششماہے کی معرفت سمجھ میں آ گئی، اس کا عرفان سمجھ میں آ گیا. جیسے جیسے ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے آسیہ بنت مزاحم مسکراتی چلی جاتی. فرعون ظلم پہ ظلم کرتا جا رہا ہے، یہاں تک کی روایتیں بیان کرتی ہیں کہ بڑے سے پتھر پر جناب آسیہ کو دھوپ میں لٹا دیا جاتا ہے. دھوپ میں لٹا دیا جاتا ہے، وہ دھوپ میں لیٹ جاتی جلتے ہوئے پتھر پر، اور فرعون وہاں ظلم کرتا ہے. کوڑے برسائے جا رہے ہیں لیکن آسیہ مسکراتی جا رہی ہیں. اور اسی بساط ظلم پر لیٹی ہوئی آسیہ نے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا پروردگار رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، پروردگار اپنے قریب میرے لیے گھر بنا. بڑی توجہ کیجئے گا، قرآن کا جملہ ہے، جناب آسیہ کی دعا. تاریخ لکھتی ہے کہ بساط ظلم پر لیٹی ہوئی آسیہ نے جیسے ہی دعا کی کہ پروردگار اپنے نزدیک گھر بنا،
گھر بن گیا جنت میں. اور صرف یہ نہیں کہ بشارت دے دی گئی ہو جناب آسیہ کو کہ تمہارا گھر بن گیا. آسمان کے حجابات ہٹے, بساط ظلم پر لیٹی ہوئی آسیہ نے اپنا مکان جنت میں دیکھ لیا. بڑی توجہ کیجیے گا, جنت میں دیکھ لیا. بشارت تنہا نہیں ملی. آج مسلمان بڑے فخر سے کہتا ہے کہ صاحب وہ فلاں عشرہ مبشرہ میں تھے, انہیں رسول نے بشارت دی تھی, انہیں رسول نے بشارت دی تھی, انہیں رسول نے بشارت دی تھی. بشارتیں ملنا اور ہیں, بشارتیں منسوخ بھی ہو جایا کرتی ہیں, لیکن مکان دیکھ لینا. حسین نے بھی شب عاشور اپنے اصحاب کو جنت میں مکان دکھا دیا تھا, تو آسیہ نے اپنا مکان بنتا ہوا دیکھ لیا. اچھا میں ایک سوال کروں آپ سے, یہ بتائیے بھائی جنت میں کس مٹیریل سے مکان بنتا ہے؟ ہم جب مکان دنیا میں بنانے چلتے ہیں تو ہمیں اینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں لکڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں گارے کی ضرورت ہوتی ہے, مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے, یہ ہے مٹیریل. سیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, مورنگ کی ضرورت ہوتی ہے. جب یہ ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں تو ہمارا مکان بنتا ہے. جنت میں کون سا مٹیریل استعمال ہوتا ہے؟ کون سا مٹیریل استعمال ہوتا ہے؟ مورنگ کہاں سے آتا ہے, سیمنٹ کہاں سے آتا ہے, اینٹیں کہاں سے آتی ہیں, لکڑیاں کہاں سے آتی ہیں, پانی کہاں سے آتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آتا. اب لا محالہ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ بھئی جب دنیا میں مکان بنتا ہے تو دنیا کے مٹیریل سے بنتا ہے, دنیا کے مٹیریل سے بنتا ہے. اور جب جنت میں مکان بنتا ہے تو جنت کے مٹیریل سے بنتا ہے. سلسبیل سے پانی آتا ہوگا, طوبا کی لکڑیاں ہوتی ہوں گی, جو بھی ہوتا ہوگا, یعنی جنت کا مکان جنت کے مٹیریل سے بنتا ہے. تو آسیہ نے جو مکان دیکھا وہ جنت کا مکان تھا, جنت میں بنا تھا, جنت کے مٹیریل سے بنا تھا, جنت کا مکان تھا, جنت کے مٹیریل سے بنا. یہ ہے آسیہ کا کمال. بڑی توجہ کیجیے گا, جنت میں مکان بنا آسیہ کا جنت کے مٹیریل سے. مگر فاطمہ کا کمال یہ کہ اپنے غلام کو وہ شرف عطا کیا کہ مکان زمین پہ بنا, دکھا جنت میں. مکان زمین پہ بنا, دکھا جنت میں. بہلول کون ہے؟ آل محمد کے غلام ہیں نا, آل محمد کے دیوانے ہیں, ریت کے گھروندے بنا رہے ہیں. گزر ہو رہا ہے بادشاہ کا, زبیدہ بہن بھی ہوتی ہے. ایک مرتبہ دیکھا کہ بہلول ریت کے ٹیلے بنا رہے ہیں. پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں پلاٹنگ کر رہا ہوں. کہا اچھا, کہاں علی والوں کا کام ہی یہی ہے, جنت میں مکان بنا رہا ہوں. کہا کس لیے بنا رہے ہو, بیچو گے؟ کہا اسی لیے تو بنا رہا ہوں, خریدنے کی اوقات ہو تو خریدو. کہا قیمت کا 2 درہم. زبیدہ نے سوچا کچھ مدد ہو جائے گی, 2 درہم دے دیے. لیکن بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بہلول نے کہا کہ زبیدہ پریشان نہ ہونا, رجسٹری پیپر رات کو پہنچ جائیں گے. بڑی توجہ کیجیے گا, رجسٹری پیپر رات کو پہنچ جائیں گے, قبالہ رات میں پہنچ جائے گا. روایتیں بیان کرتی ہیں کہ مسکراتی ہوئی زبیدہ چلی. رات میں جب خواب دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک جنت کا عظیم محل ہے اور اس میں وہ ٹہل رہی ہے. پوچھا بھی کس کا ہے؟ کہ یہ آپ کا ہے. کہ کس سے خریدا تھا؟ میرا کس سے خریدا؟ کہ یہ وہی ہے جو آپ نے بہلول سے خریدا تھا. اور تھوڑی دیر کے بعد سونے کے ظرف میں اس کا قبالہ, اس کا رجسٹری پیپر لا کے دیا گیا. اب حیران ہوئی, اٹھی, بادشاہ وقت کو یہ بتایا کہ بھئی ایسا ایسا وہ. انہوں نے کہا اچھا تو کل ہم بھی خریدیں گے, کل ہم بھی خریدیں گے. اب وہ بھی چلے. دوسرے دن پھر بہلول بنا رہے ہیں. کہا کیا بنا رہے ہو؟ کہ جنت میں مکان بنا رہا ہوں. کہ بیچو گے؟ کہاں؟ کہ قیمت کا آدھی حکومت. میں کہوں گا بہلول بھئی ایک دن میں مارکیٹ کا ریٹ اتنا گھٹتے بڑھتے نہیں دیکھا. کل 2 درہم, آج آدھی حکومت. بہلول کہیں گے یہی تو بتانا چاہتا ہوں, کل غیب کا سودا تھا, شہود کا سودا ہے. اچھا آپ سوچئے بہلول کون ہے؟ بہلول آل محمد کے دیوانے ہیں, دریا آل محمد پہ پلے ہیں. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کروں گا بہلول یہ کیا بچوں والی حرکتیں کرتے ہو؟ تمہارا مقام ہے, تمہارا مرتبہ ہے. یہ ریت پہ گھروندے جس طریقے سے بچے بناتے ہیں, یہ کیا بچپنا ہے؟ یہ بچوں کا کھیل اچھا لگتا ہے؟ ارے تم جا کے کچھ حدیثوں کی باتیں کرو, کچھ فتووں کی باتیں کرو, کچھ فقہ کی باتیں کرو, کچھ مسئلے مسائل سکھاؤ. بہلول کہیں گے یہی تو بتانا چاہتا ہوں, در آل محمد پہ مٹ کے دیکھو, جنت بچوں کا کھیل ہو جائے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.
عطا کیا ہے فاطمہ نے اپنے در کے غلاموں کو، اپنے در کی کنیزوں کو. اٹھا کے دیکھیے قرآن، سورہ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کا تذکرہ ہے، جہاں بنی اسرائیل کا ایک پیغمبر ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ رہا ہے کہ پروردگار آسمان سے مائدہ نازل کر دے. اس لیے کہ قوم کہہ رہی ہے حل ربک یستطیع ان ینزل مائدۃ من السماء، اے اللہ کے نبی کیا تمہارا پروردگار اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ آسمان سے رزق اتار دے تاکہ وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے؟ اب بنی اسرائیل کا پیغمبر ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتا ہے کہ پروردگار میں نہیں مانگ رہا ہوں، یہ مانگ رہے ہیں. لجاجت دیکھیے، قرآن میں تذکرہ موجود ہے، بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں مگر لجاجت کے ساتھ کہہ رہے ہیں پروردگار ہم نہیں مانگ رہے ہیں، یہ مانگ رہے ہیں. آسمان سے مائدہ اترا. یہ ہے بنی اسرائیل کے پیغمبر کی لجاجت. اور ہم نے دیکھا در فاطمہ کی کنیز کا اختیار. دعوتیں ہوتی رہیں، ایک دن حسن کی طرف سے دعوت، ایک دن حسین کی طرف دعوت، ایک دن علی کی طرف سے دعوت، ایک دن فاطمہ کی طرف سے دعوت. گھر کی کنیز جب رخصت کرنے کے لیے چلی ہے، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہوگا، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، رسول جا رہے ہیں. ایک مرتبہ رسول نے بھی قدم آگے بڑھایا تھا، فضا نے سر کو جھکا لیا، ہاتھوں کو جوڑا، کہا فضا کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کہاں اللہ کے رسول کہنا چاہتی ہوں، کیا کنیز کو فراموش کر دیں گے؟ ایک مرتبہ کہا کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ کل میری طرف سے دعوت ہے. رسول نے کہا فضا تمہاری بھی دعوت قبول ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ فضا کا کوئی الگ چولہا تو تھا نہیں. اب دوسرے دن جب رسول تشریف لائے ہیں اور دق الباب ہوا، فضا آئی ہیں. ایک مرتبہ بابا کو جب شہزادی نے دیکھا تو کہا بابا پریشان کہ آج تو کسی نے دعوت کی نہیں تھی. رسول نے مزاج کو سمجھا اور مزاج کو سمجھنے کے بعد کہا نہیں بیٹی گھبرانا نہیں، آج میں فضا کے یہاں مہمان ہوں. بڑی توجہ کیجیے، فضا کے یہاں مہمان ہوں. شہزادی نے بتانے کے لیے کہا فضا اگر دعوت دی تھی تو پھر جس طریقے سے آج تک انتظام ہوا بتا دیتی تو علی اس طریقے سے انتظام کر دیتے. فضا کا جملہ سنیں گے، یہ شہزادی کا جملہ نہیں ہے، یہ فضا کا جملہ ہے، یہ کنیز سیدہ کا جملہ ہے. فضا کہتی جس کے بھروسے پہ دعوت دی ہے، فضا کہہ رہی جس کے بھروسے پہ دعوت دی ہے، جس کے بھروسے پہ دعوت دی ہے وہ بھیجے گا. اور روایتیں بیان کرتی ہیں کہ ابھی مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہی تھی، میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا فضا کہیں وہاں سے آتا ہے؟ فضا کہیں گے خاموش یہاں سے بھی جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تو وہ مقام عورتوں کو عطا کیا ہے. مریم کا مقام دیکھیے آپ، اسلام مریم کی عظمت دیکھیے، مریم کا مرتبہ دیکھیے. عورتوں کو جو مقام اسلام نے عطا کیا ہے کسی مذہب نے نہیں عطا کیا. فاطمۃ الزہرا بیٹی، اس ماحول اور اس معاشرے میں جہاں بیٹیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا، جہاں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اسلام نے عورت کو وہ مقام عطا کیا، وہ مرتبہ عطا کیا کہ اپنے رسول کو بیٹی عطا کی. اور وہ بھی ایسی بیٹی کہ بڑے بڑے انبیاء جس کا کفو نہیں بن سکتے. یہ مرتبہ اسلام نے عورت کو عطا کیا ہے. ورنہ وہ عرب جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، جو اس بات پہ تیار نہیں تھے کہ ان کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوئیں، ظل وجہہ مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہو جایا کرتے تھے. حقیقی مقام و مرتبہ جو دیا ہے وہ اسلام نے دیا ہے عورت کو. اور آپ یہ دیکھیے کربلا میں بھی اگر زینب نہ ہوتی، زینب قافلہ سالار ہیں، زینب اگر کربلا کا پیغام گلی و کوچوں میں نہ پہنچاتی، زینب اگر کربلا نہ پہنچاتی تو آج ہم تک کربلا نہ پہنچتی. یہ زینب تھیں کہ جنہوں نے کربلا پہنچائی. اور کتنے مظالم آپ کبھی تصور کیجئے. مرزا حسن شیرازی ایک بہت زبردست عالم دین گزرے. نجف میں ایک ذاکر ان کے ہاں مجلس پڑھ رہا ہے، خطاب کر رہا ہے. بس ایک جملہ اس نے کہا، اگر آپ محسوس کر سکیں قسم خدا کی. وہ ذاکر کہتا ہے جیسے ہی زینب شرابی کے دربار میں داخل ہوئیں
علی کی بیٹی جیسے ہی شرابی کے دربار میں داخل ہوئی اور یہ کہہ کے وہ اگلا جملہ کہنا چاہتا ہے، ایک مرتبہ مرزا حسن شیرازی نے کہا ہے ذاکر رک جا، ابھی جو تو نے مصیبت بیان کی ہے کم سے کم اس کا حق تو ادا ہو جانے دے، ابھی جو تو نے مصیبت بیان کی ہے اس کا حق تو ادا ہو جانے دے۔ روایتیں بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ واقعہ آگے بڑھتا ہے اور ذاکر کہتا ہے کہ سرکار میں نے تو ابھی کچھ بیان ہی نہیں کیا، میں نے تو یہی کہا ہے کہ علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں، شرابی ابن زیاد کے دربار میں پہنچی۔ ایک مرتبہ مرزا شیرازی بے ہوش ہو گئے اور کہنے لگے علی کی بیٹی، علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ارباب اعزاز تصور کیجئے، صرف مر جانے کے لیے کافی، علی کی بیٹی جس کا کھلا سر کبھی سورج نے نہ دیکھا، وہ شرابی کے دربار میں صف لگائے کھڑی ہوئی، بے مخنہ و چادر ہے، ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے۔ ارباب اعزاز تاریخ کا ایک جملہ ہے، کسی نے فضہ سے پوچھا آپ کو پتا ہے یہ 28 رجب کو قافلہ چلا تھا اور 10 محرم کے بعد یہ قافلہ آہستہ آہستہ کوفہ اور کوفے سے شام کی طرف جا رہا ہے، 6 مہینے سے اوپر گزر چکے ہیں۔ ارباب اعزاز تاریخ لکھتی ہے نا، جب بیویاں کہیں قدم رکھتی تھیں، جب قدم رکھتی تھیں تو وہ جگہ سرخ ہو جایا کرتی تھی۔ کسی نے فضہ سے پوچھا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا یہ بیویاں جب پاؤں اپنے رکھتی ہیں، چاہے ریت پہ رکھیں چاہے پتھر پہ رکھیں، وہ جگہ سرخ کیوں ہو جاتی ہے؟ تو فضہ نے کہا تو نے سمجھا نہیں، ارے ان کی نالینیں ٹوٹ چکی ہیں، ان کے پاؤں زخمی ہیں، ان کے پاؤں سے خون رس رہا ہے۔ ہائے علی کی بیٹی جب سوار ہوتی تھی تو ایک زانو پہ علی اکبر قدم رکھواتے تھے، ایک پہ عباس قدم رکھواتے تھے، تب علی کی بیٹی محمل میں سوار ہوتی تھی۔ آج علی کی بیٹی کے پاؤں سے خون رس رہا ہے۔ ارباب اعزاز کربلا احساس کا نام ہے۔ ابن منذر ایک راوی ہے، امام کی خدمت میں آیا، آپ نے سنا ہے اکثر جب کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑیں تو امام نے کہا الشام الشام الشام۔ ابن منذر راوی آ کے کہتا ہے مولا بتائیے سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑیں؟ ابن منذر سے مولا فرماتے ہیں، سید سجاد فرماتے ہیں ابن منذر دکھے ہوئے دل کے تاروں کو نہ چھیڑ، پرانے تذکرے نہ کر، ضد کرتا ہے مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑیں؟ ایک مرتبہ ابن منذر سے مولا نے فرمایا ابن منذر برداشت نہ کر پائے گا، ابن منذر صبر نہ کر پائے گا۔ ابن منذر نے کہا مولا میں نے اپنے دل کو مضبوط کر لیا ہے۔ ایک مرتبہ دوزانو ہو کے بیٹھا، کہا مولا مصائب کربلا بیان کیجئے، سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑیں؟ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں ابن منذر تجھے پتا ہے جب ہم شام کی وادیوں میں اترے نا، ان شام کی وادیوں میں یہودی رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شمر خولی نے آواز دینا شروع کی، یہودیوں آؤ جس سے رسول کو جس کو رسول سے بدلہ لینا ہے، جس کو علی سے بدلہ لینا ہے، جس کو حسن سے بدلہ لینا ہے۔ آج آل رسول بے مخنہ و چادر ہیں، آج مجبور ہیں، آج قیدی ہیں، آج اسیر ہیں۔ جس سے رسول سے بدلہ لینا ہے، جس کو علی سے بدلہ لینا ہے، آئے ان کے خانوادے سے بدلہ لے لے، ان کی بیٹیوں سے بدلہ لے لے۔ سید سجاد کہتے ہیں ابن منذر پھر ہم نے کیا دیکھا، وادی دشمنوں سے بھر گئی، یہودی آئے، ان کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، جو چھوٹے بچے تھے ان کے ہاتھوں میں چھوٹے پتھر تھے، کسی کے ہاتھوں میں بڑے پتھر تھے۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہا مولا بتائیے آگے کیا ہوا؟ امام نے کہا ابن منذر سن نہ پائے گا، ابن منذر اتنا سن لے، جب پتھروں کی بارش ہوئی نا تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہر طرف سے پتھر آ رہے۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم نہ رلائے۔ ابن منذر ایسا لگتا تھا جیسے ہر طرف سے پتھر آ رہے ہیں۔ ابن منذر نے گریہ کرنا شروع کیا، ابن منذر بے ہوش ہو گیا۔ ایک مرتبہ کہا امام نے کہ ابن منذر کو ہوش میں لایا جائے۔ ابن منذر ہوش میں آیا، ہاتھوں کو جوڑ لیا، کہا مولا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مولا میں سن نہیں پاؤں گا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا ابن منذر تو نے دکھے ہوئے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا ہے، تو اب تجھے سننا پڑے گا۔ ابن منذر جب پتھروں کی بارش رکی نا، جب پتھروں کی بارش رکی تو نہ پھوپھی مجھے پہچان سکی نہ میں پھوپھی کو پہچان سکی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم نہ
پتھروں کی بارش رکی، نہ میں پھوپھی کو پہچان سکا،